الو ہمارے آس پاس۔ شفیق الرحمان نے اپنی کتاب مزید حماقتیں میں الو کا جو تعارف کرایا ہے وہ دراصل پرندوں کی دنیا کا تعارف کم اور انسانوں کی دنیا کا تعارف زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر گفتگو الو کے بارے میں ہے، لیکن نشانہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خاموشی، سنجیدگی، بے تکی دانشوری اور خود ساختہ وقار کے سہارے معاشرے میں عقل و فہم کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہی بڑے ادیبوں اور مزاح نگاروں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جانوروں، پرندوں اور اشیاء کے پردے میں انسان کی اصل تصویر دکھا دیتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش میں موجود کئی چہروں کو پہچان بھی لیتا ہے۔ شفیق الرحمان نے لکھا کہ الو بردبار اور دانش مند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ اس ایک جملے میں ایسی لطیف چوٹ موجود ہے جو انسانی کردار کے کئی پردے چاک کر دیتی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی دانش پر بڑا ناز ہوتا ہے، جو ہر مجلس میں اپنے آپ کو عقل کا آخری مینار سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تمام دانش کے باوجود ان کی زندگی، ان کے فیصلے اور ان کا رویہ انہیں بار بار الو ثابت کر دیتا ہے۔ علم اور عقل یقیناً عظیم نعمتیں ہیں، مگر جب ان کے ساتھ فروتنی نہ ہو تو یہی نعمتیں انسان کے لیے فریب بن جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خاموشی کو اکثر حکمت کا مترادف سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہو، چہرے پر سنجیدگی طاری رکھتا ہو اور مسکراہٹ سے پرہیز کرتا ہو تو لوگ فوراً اس کے گرد دانش کا حالہ بنا دیتے ہیں۔ شفیق الرحمان نے اسی نفسیاتی کمزوری پر ہلکا سا تنزیہ وار کیا ہے کہ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی مسکراتے نہیں۔ واقعی ہم نے کتنے ہی ایسے افراد دیکھے ہیں جو ہمیشہ تیوری چڑھائے رکھتے ہیں، جیسے دنیا کی تمام ذمہ داریاں انہی پر ہے کہ کندھوں پر ہوں۔ ان کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہیں ہوتا، لیکن لوگ انہیں غیر معمولی سنجیدہ اور گہرا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص خوش مزاج ہو، دوسروں کے ساتھ ہنس کر بات کرے اور زندگی کو آسان انداز میں لے، اسے اکثر کم سنجیدہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ ہنس مزاح دراصل ذہانت کی ایک علامت ہے۔ جو انسان خود پر ہنس سکتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مسکراہٹ بانٹ سکتا ہے، وہ اکثر ان لوگوں سے زیادہ متوازن اور سمجھدار ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی عظمت کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے۔ شفیق الرحمان نے سوال اٹھایا کہ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہ سوال بظاہر پرندے سے متعلق ہے، لیکن اس کے اندر انسانی معاشرے کی ایک پوری داستان چھپی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی کے زمانے میں خاموش رہتے ہیں، اور جب بولنے کا وقت آتا ہے تو ایسی آوازیں نکالتے ہیں جن سے نہ کسی مسئلے کا حل نکلتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض لوگ پورا سال کسی اجتماعی مسئلے میں شریک نہیں ہوتے، لیکن جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ شور وہی مچاتے ہیں۔ کچھ افراد کام کم کرتے ہیں اور اپنی اہمیت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی ساری توانائی اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ لوگ انہیں غیر معمولی سمجھیں۔ ایسے لوگ دفاتر میں بھی پائے جاتے ہیں، تنظیموں میں بھی اور ادبی حلقوں میں بھی۔ وہ اکثر اس یقین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام رک جائے گا، حالانکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سورج حسب معمول طلوع ہوتا رہتا ہے اور زندگی کا قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شفیق الرحمان کا ایک اور جملہ خاص طور پر توجہ کھینچتا ہے کہ الو یہ انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ان کا تعارف کرائے، دیکھتے ہی دیکھتے یوں بے تکلف ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ انسانی معاشرت کا بھی ایک دلچسپ منظر ہے۔ بعض لوگ جہاں بھی جائیں چند لمحوں میں ماحول پر قابض ہو جاتے ہیں۔ انہیں تعارف، تکلف اور فاصلے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ فوراً اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔
दूसरों की जिंदगी के मामलात पर तबसरा करने लगते हैं और इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे सदियों का ताल्लुक हो। कभी कभी ये बेतकल्लुफ़ी खुशगवार भी होती है और कभी हद से बढ़ जाए तो नागवार महसूस होने लगती है। असल दानिश शायद इसमें है कि इंसान ताल्लुकात में कुर्बत भी पैदा करे और दूसरों की ज़िंदगी की राह में ज़्यादा दखल देने की बजाय एहतराम और मोहताती का मुजाहरा करे। हदूद का एहतराम भी बरकरार रखे। बेतकल्लुफ़ी अगर शाइस्तगी के साथ हो तो दिलों को करीब करती है, लेकिन अगर इसमें खुद नुमाई शामिल हो जाए तो वो महज एक शोर बनकर रह जाती है। सबसे गहरा तंज शायद इस आखिरी जुमले में पोशीदा है कि उल्लू की तलाश में आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उल्लू तो आपके तयास से भी कहीं करीब है। मज़ाह निगारी की खूबी यही है कि वो कारी को दूसरों पर हंसाते हंसाते अचानक उसका सामना खुद उसकी ज़ात से करा देती है। हम जब ये जुमला पढ़ते हैं तो फ़ौरन अपने जानने वालों में से किसी न किसी का चेहरा जहन में आ जाता है, लेकिन चंद लम्हों बाद एहसास होता है कि शायद इस फहरिस्त में हमारा अपना नाम भी शामिल हो सकता है। ज़िंदगी में हम सब कभी न कभी अपनी दानाई के जाम में हमाकतें करते हैं, कभी अपनी संजीदगी के खौल में कैद हो जाते हैं, कभी अपनी राय को हरफ़े आखिर समझने लगते हैं और कभी दूसरों को कमतर समझने की गलती कर बैठते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब हमारे अंदर का उल्लू सर उठाता है। इंसान की असल अज़मत अपनी कमज़ोरियों को पहचानने में है, ना कि उन्हें छुपाने में। शफ़ीक़ुर रहमान के मज़ाह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कहकहे के शोर में भी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान कर जाते हैं। इनका मज़ाह किसी की तज़लील नहीं करता, बल्कि इंसान को आईना दिखाता है। उल्लू के बारे में चंद मुख्तसर जुमले दरअसल इंसानी किरदार का एक मुकम्मल खाका बन जाते हैं। हम जितना ज़्यादा इस तहरीर पर गौर करते हैं, इतना ही महसूस होता है कि दुनिया सिर्फ परिंदों से आबाद नहीं, बल्कि ऐसे इंसानों से भी भरी हुई है जो खामोशी को हिकमत, संजीदगी को दानिश, शोर को अहमियत और खुद पसंदी को वक़ार समझ बैठे हैं। शायद इसीलिए शफ़ीक़ुर रहमान का ये मज़ाह आज भी ताज़ा महसूस होता है। उल्लू वाकई हमारे बहुत करीब है, इतने करीब कि कभी कभी आईने में नज़र आने वाले चेहरे में भी उनकी हल्की सी झलक दिखाई देने लगती है।